اگر بےہودگی اور واہیاتی کوڈ آف کنڈکٹ میں رہ کے بھی کر لی جائے نا تو تب بھی قابل قبول ہے. صوفی گجراتن صاحبہ ان کی لڑائی ہو جاتی, صوفی گجراتن کی لائیو گندی گالیاں, ماں بہن کی غلاظت کی, ہر طرح کی یہ گندی باؤنڈی حرکت کرتی رہتی ہے. حد تو یہ کہ اپنے باڈی پارٹس کی میئرمنٹ بھی بتاتی ہے. تو میری دنیا دی طرف دیکھ کے تو وہاں میں تیری آخرت نہ اجاڑ دوں تے پھر کبھی. رانا ہور ایک ٹک ٹاکر ہے. یہ لائف پہ بیٹھنے والے وہ دلال صفت لوگ ہیں جو دلالی بھی اپنے ضمیر کو بیچنے کی کرتے ہیں. صوفی گجراتن کی لڑائی ہو جاتی ہے رانا ہور کے ساتھ. رانا ہور لائف سے اٹھ کے چلی جاتی ہے. یہ قصہ آپ نے سب ولاگروں سے سنا ہوگا. یہ غصے میں آتی ہے, اس کی ماں کی تصویر نکالتی ہے موبائل میں سے, اپنے واش روم میں چلی جاتی ہے اور اپنا یورن اس کے اوپر پاس کر دیتی ہے, اور اس تصویر کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے. توبہ نعوذ باللہ, استغفر اللہ عظیم, لعنت اللہ تم پر, مر جانا چاہیے تمہیں ایسے انسان کو. عورت کے بارے میں تو بڑی ویڈیوز ڈال لی آپ نے کہ عورت یہ کرتی ہے, عورت کو کریکٹر لیس بول دیا, عورت کو ڈانس کرنے والی بول دیا, عورت کو یہ بول دیا, عورت کو وہ بول دیا. عورت آپ کی ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو مرد وہی ہے جو مرد کی بات کرے, ٹھیک ہے. عورت کی بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے. تم الف ننگی ہو کے بھی مردوں کے سامنے ٹک ٹاک کے اوپر آتی ہو, اپنے جسمانی باڈی پارٹ بھی تم ہی دکھاتی ہو مردوں کو. آپ کون سے مردوں کی بات کر رہی ہیں؟ جوا کھیلنے والا, کوٹھے چلانے والا, شرابیں بیچنے والا, منشیات آن لائن سمگل کرنے والا, ہر بندہ تو آپ کا دستے راز ہوتا ہے. ہر بندے کے ساتھ ہر بندہ تو آپ کی براڈ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. ناظرین, کبھی ان لوگوں کی براڈ کے اوپر یہ جو گلے شکوے کر رہی ہے جن مردوں کی, یہ دراصل چوروں کی ہانڈی پھوٹی ہے بیچ بازار. یہ پتلوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا اس کے ساتھ, اور اس نے کہا کہ تو اختلاف کرنا میں چھاج چھانے نہیں نتانے دینا پہ. ویسے یہ بات اس نے صحیح کہی ہے صوفی گجراتن نے. اور پھر تم ہی بتا دو کہ مرد وہ کون سے ہیں جن کے حوالے سے تم بات کر رہی ہو. تم شہزاد بھٹی کے بارے میں بات کر رہی ہو, جس نے تمہارے بارے میں بات کی ہے. اس نے کہا تو یہ میری بڑی اچھی دوست تھی, لیکن اس نے جب سے یہ حرکت کی ہے اور دین اسلام کے اوپر بات آئی ہے تو میں تو اس کا بہت بڑا مخالف ہوں, اور ابھی ادارے بھی یہ سب کچھ کریں. ہر بڑے ڈاکو کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ادارے کیوں نہیں متعلق. ہر بڑے شوٹر کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور شوٹر بذات خود اپنی اپنی براڈ بنا کر اپنے اپنے اڈے سجا کر بیٹھے ہوئے. اس طرح کی حرکتیں, یعنی کہ اسے پتہ ہے کہ اس تصویر میں اس براڈ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہے, یہ نہ کر نہ کر نہ کر منع کیا جا رہا ہے. میرا نام یاسر شمون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. اچھا, یہ ویلاگ میں خدا کی قسم نہیں تھا کرنا چاہتا, کیونکہ اتنے بےہودہ, اتنے غلیظ, اتنے نافرمان, لچے, لفنگے, بے غیرت, بے حیا, دنیا کے آخری تھرڈ کلاس لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی قسم انسانوں سے مشابت رکھتے ہیں, لیکن دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انسانوں والی حرکت ان کے اندر دور تک نہیں پائی جاتی. میں ذکر درد صوفی گجراتن کے حوالے سے کر رہا ہوں. اس میں اور بھی بہت سارے نام ہیں, ان کو بھی آگے لیں گے. رانا ہور ایک ٹک ٹاکر ہے. یہ لائف پہ بیٹھنے والے وہ دلال صفت لوگ ہیں جو دلالی بھی اپنے ضمیر کو بیچنے کی کرتے ہیں. یہ وہ مکار لوگ ہیں کہ یہ وقت آنے کے اوپر اپنی ماں, بہن, رشتے, تعلق, واسطے, حتی تو یہ کہ دین اسلام اور اپنے مذہب جیسے مقدس ترین عمل کا بھی سودا کر جاتے ہیں. اب یہ کرتے کیا ہیں, آج کے ویلاگ میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں یا ہو کیا سکتا ہے, اس کے اوپر آج کی رائے بھی دیں گے, تجزیہ بھی دیں گے. اور آئے دن یہ اتنے طاقتور ہوتے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے آخر کون سی ایسی طاقت ہے جو چین ہی نہیں لینے دے رہی؟
اور اب کون کون سے گناہوں کے بھرے ہوئے لوگ اس صوفی گجراتن کے اوپر اپنے تبصرے بھر رہے ہیں، جنہوں نے آغاز کیا، جنہوں نے بنیادیں رکھی ٹک ٹاک کے اوپر فحاشی اور ریانی لڑکیاں نچانے کی، گندی زبان استعمال کرنے کی، تو پھر گندے لوگوں کے لیے گندی زبان۔ تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ دو ٹیکسیاں آپس میں ٹکرا گئیں کسی چوک میں۔ اب یہ زوم ہے نہیں بات ہے ناظرین، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ دو گشت، یعنی کہ یہ زوم ہے نہیں بات ہے، گشت کرنے والی فورس بھی ہوتی ہے، ٹیمیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر بےہودگی اور وحی آتی کوڈ آف کنڈکٹ میں رہ کے بھی کر لی جائے نا تو تب بھی قابل قبول ہے۔ صوفی گجراتن صاحبہ، ان کی لڑائی ہو جاتی صوفی گجراتن کی لائیو، گندی گالیاں، ماں بہن کی غلاظت کی، ہر طرح کی یہ گندی باؤنڈی حرکت کرتی رہتی ہے۔ حد تو یہ کہ اپنے باڈی پارٹس کی میئرمنٹ بھی بتاتی ہے۔ تو میری دنیا دی طرف دیکھ کے تو میں تیری آخرت نہ اجاڑ دوا تے پھر کبھی۔ یہ بے شرموں کے خاندان کا وہ چشمہ چراغ ہے جس نے بے شرمی کا علم ایسا بلند کیا کہ خدا کی قسم اسے اب سرنگو کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ آپ جائیں جو کرنا کر لیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ بھی اندیشے سارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صوفی گجراتن کی لڑائی ہو جاتی ہے رانا حور کے ساتھ۔ رانا حور لائف سے اٹھ کے چلی جاتی ہے، یہ قصہ آپ نے سب ولاگروں سے سنا ہوگا۔ یہ غصے میں آتی ہے، اس کی ماں کی تصویر نکالتی ہے موبائل میں سے، اپنے واش روم میں چلی جاتی ہے اور اپنا یورن اس کے اوپر پاس کر دیتی ہے، اور اس تصویر کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ عظیم، لعنت اللہ تم پر، مر جانا چاہیے تمہیں ایسے انسان کو۔ اب یہاں پہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں، یہاں پہ عورت کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پہ انسان کی بات ہو رہی ہے، اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اس کا تو کوئی کرسچینلٹی سے بھی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں یہودی ہوں، اس کا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں ہندو ہوں، یہ ایک کھچ ہے۔ اور اب اس کے اوپر جو یہ سکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجبوری ہے میری دکھانا۔ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے غلاظت کے بھرے ہوئے لوگوں کو ایک ہیروئزم دے رہے ہیں، ان کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں۔ ہم پستی میں کس حد تک گر چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رول آف ماڈل ہونا کون چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک سنگر ہوا کرتی تھی میڈونا، وہ کتنی اوریانی والے کپڑے پہنا کرتی تھی، آپ یقین کریں کبھی اس کے اوپر کسی نے کریٹیسائز نہیں تھا کیا، کیونکہ اس کا کلچر تھا۔ ایک بروک شیلڈ ہوا کرتی تھی، وہ اس کا کلچر تھا۔ اور یہاں پر ہماری مسلم امہ میں، ہمارے دین مقدس میں کیسی کیسی شاہانہ خواتین اللہ تعالیٰ نے، شاہکار خواتین پیدا کی۔ میں ان کا ذکر اس ویلاگ میں کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اتنے بلند ذکر ہیں اور یہ اتنی لو انٹلیکٹ گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، اور اتنے گندے اور غلیظ لوگوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہاں پر ان کا ذکر نہیں بنتا۔ ناظرین، محترمہ فرما کیا رہی ہیں، اب سنیں ذرا یہ کتنے جاہو جلال ہیں۔ عورت کے بارے میں تو بڑی ویڈیوز ڈال لی آپ نے کہ عورت یہ کرتی ہے، عورت کو کریکٹر لیس بول دیا، عورت کو ڈانس کرنے والی بول دیا، عورت کو یہ بول دیا، عورت کو وہ بول دیا۔ عورت آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرد وہی ہے جو مرد کی بات کرے، ٹھیک ہے؟ عورت کی بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ میں اس مرد کا انتظار کروں گی جو اٹھ کے مرد پہ بات کر کے ویوز لائک لے گا۔ ان مردوں کا تذکرہ کرو جو مرد یہاں پہ بیٹھ کے بھائی بھائی کر کے، سپلائی کر کے، چار پیسے بٹور کے، اپنے گھر کا کھانا خراب کر کے اپنا خرچہ پانی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اپنے گھر کی بہن بیٹیاں، عشق مشوکیاں، گرل فرینڈز، بیویاں اپنے گفٹرز کو دکھا کے وہاں سے پیسے لے رہے ہیں۔ میں اس مرد کا انتظار کروں گی جو واقعی مرد ہے، ان مردوں کے بارے میں بات کرے۔ اچھا، مردوں کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر صوفی گجراتن روزانہ بات ہوتی ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ تم الف ننگی ہو کے بھی مردوں کے سامنے ٹک ٹاک کے اوپر آتی ہو، اپنے جسمانی باڈی پارٹ بھی تم ہی دکھاتی ہو مردوں کو۔
پہلی بات تو یہ ہوگی. ہر جواریے کے اوپر تنقید کرتا ہے ہر سوشل میڈیا ایکٹیویٹ, ہر سوشل میڈیا انفلوئنسر, ہر دلال کے اوپر بات کرتا ہے, ہر جرم کرنے والے مرد کے اوپر, قاتل کے اوپر, غلیظ انسان کے اوپر, ہر سوشل میڈیا کا کارکن اس کے اوپر بات کرتا ہے. آپ کون سے مردوں کی بات کر رہی ہیں؟ جوا کھیلنے والا, کوٹھے چلانے والا, شرابیں بیچنے والا, منشیات آن لائن سمگل کرنے والا, ہر بندہ تو آپ کا دستے راز ہوتا ہے. ہر بندے کے ساتھ ہر بندہ تو آپ کی براڈ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. ناظرین, کبھی ان لوگوں کی براڈ کے اوپر یہ جو گلے شکوے کر رہی ہے جن مردوں کی, یہ دراصل چوروں کی ہانڈی پھوٹی ہے بیچ بازار. یہ پتلوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا اس کے ساتھ, اور اس نے کہا کہ تو اختلاف کرنا میں چھج چھانے نہیں نتانے دینا پہ. ویسے یہ بات اس نے صحیح کہی ہے صوفی گجراتر نے, لیکن یہ سارے مرد تو تمہارے پاس آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر تم ہی بتا دو کہ مرد وہ کون سے ہیں جن کے حوالے سے تم بات کر رہی ہو. تم شہزاد بھٹی کے بارے میں بات کر رہی ہو, جس نے تمہارے بارے میں بات کی ہے. اس نے کہا کہ میری بڑی اچھی دوست تھی, لیکن اس نے جب سے یہ حرکت کی ہے اور دین اسلام کے اوپر بات آئی ہے تو میں تو اس کا بہت بڑا مخالف ہوں, اور اب ادارے بھی یہ سب کچھ کریں. ادھر پتلو بھی کہہ رہا ہے کہ ادارے بھی یہ سب کچھ کریں, اور وہ بڑا مذاق کا خیز انداز میں کہہ رہا ہے کہ یہ کریں. ان مردوں کی بات کرتی ہو جو براڈ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, ان مردوں کی. تمہیں مرد کا مطلب بھی پتہ ہے؟ مرد ہوتا کون ہے؟ جو ایک جینون مرد ہوتا ہے وہ تمہارا ذکر کرنا بھی کسی موت سے کم نہیں سمجھتا, انسلٹ سمجھتا اپنی. اور ہماری تو نوکری ہی ایسی لگی ہوئی ہے کہ تم جیسے اوباش, تم جیسے تھرڈ کلاس لوگوں کو ان کی برائیوں کو سرے عام کریں اور اس کی نشاندہی کریں. ناظرین, دنیا کے ہر, میرا اپنا ذاتی جو پرسنل انالیسز ہے, ہر دہشت گرد کے ساتھ ان ٹک ٹاکروں کے تعلقات ہیں. ادارے پتہ نہیں کیوں نہیں بتا رہے. ہر بڑے ڈاکو کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ادارے کیوں نہیں بتا رہے. ہر بڑے شوٹر کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور شوٹر بذات خود اپنی اپنی براڈ بنا کر اپنے اپنے اڈے سجا کر بیٹھے ہوئے, اور شوٹروں کے سرکردہ رکن, ان کو چلانے والے گینگسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سارا پتا ہے سی سی ڈی کو, کس کو نہیں پتا؟ ہر بندے کا پتا ہے, لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور جو چوتھا سب سے زیادہ خطرناک فیکٹر ہے نا, ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے, کبھی نماز, کبھی روزہ, کبھی حج, کبھی زکوٰۃ, کبھی کوئی ایشو, کبھی کسی ایشو کے اوپر وہ اہم اصول دین اسلام کے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی خانہ کعبہ توبہ نعوذ باللہ, کبھی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے. آخر یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کوئی ذہنی مریض تو نہیں ہے, یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کرتے ہیں. ان کو باقاعدہ طور پہ میرا انالیسز ہے, یہ میرا انالیسز, یہ میرا تجزیہ ہے, یہ میری زاویاتی نظر ہے, میں معاشرے کی آنکھ ہوں. اس کے سارے تانے بانے سرحد پار سے جڑتے ہیں, کبھی مشرق سے جڑتے ہیں, کبھی مغرب سے جڑتے ہیں, کبھی جنوب سے جڑتے ہیں, کبھی شمال سے جڑتے ہیں, کبھی افغانستان سے جڑتے ہیں, اور کبھی بھارت سے جڑتے ہیں. کیا آج ہم اپنے ملک کی عزت, اپنے دین, اپنے آباء و اجداد کی دی ہوئی تعلیمات, اس کا تحفظ مل کے کر نہیں سکتے؟ یہ مجرم, یہ ملزم نہیں ہے, یہ مجرم ہے. کیا ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے؟ کیا ہم اپنی خاموشیاں نہیں توڑ سکتے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں
یعنی کہ اسے پتہ ہے کہ اس تصویر میں اس براڈ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہے، یہ نہ کر نہ کر نہ کر، منع کیا جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کروڑوں روپیہ نہیں ملا ہوگا اس کام کرنے کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دین اسلام نے سنسار کرنے کا حکم جاری فرمایا ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت مسلمانوں کے اصل دشمن ہیں. ہم تو ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کرتے، ہم تو ان کو دکھانے میں اور دیکھنے میں بھی پہل کرتے ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ تب تک تو دنیا فنا ہو چکی ہوگی، اور پھر اس وقت تو آپ کے پہنے ہوئے کپڑے، آپ کے رکھے ہوئے کپڑے، آپ کے جوڑے ہوئے پیسے، آپ جس زمین کے اوپر بڑا تن کے چلتے تھے، آپ جس بیوی کو چترول کر دیا کرتے تھے، آپ جس کلیگ کا حق کھا جایا کرتے تھے، آپ جس کے اوپر احسان کرتے تھے اس کے بدلے میں آپ کو احسان فراموشی ملتی تھی، اس کا حساب دینے کا وقت ہوگا. تب کریں گے سب کچھ. کہیں یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور آپ کے ہاتھ میں ٹھینگا ہی رہ جائے. اچھا، یہ گروپ ہے ناظرین، صوفی گجراتن خالی نہیں ہے. ان کے سردار اعظم جو ہیں وہ انصر جٹ پتلو ہیں. پھر اس کے بعد صوفی گجراتن آ جاتی ہے، ملنگ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد نٹر ان سے بڑا خبیث انسان، پھر پولا ریکارڈ دنیا کا آخری بربولا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے، یہ بھی انہی کا حصہ ہے. پھر ڈاکٹر رحمان، پھر رانا، خور، اور پھر اس کے علاوہ کالا، اور پتہ نہیں کون کون.